مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ شب قدر کی تاریخ بالکل قریب سے قریب تر ہے، اور شب قدر کے تعلق سے کئی باتیں اور کئی کلپیں جلوہ نور چینل کے اوپر اپلوڈ بھی ہیں، لیکن پھر بھی ضرورت کے مطابق چند باتیں لے کر حاضر ہوں۔ تمام سامعین و سامعات بغور سنیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اور ممکن ہو تو دوست و احباب میں شیئر بھی کریں تاکہ ثواب کے مستحق آپ بھی بن جائیں، دین سیکھیں، سکھائیں اور ثواب کمائیں۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان المبارک کے احکام کی پابندی کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے ہمیں ایسی بابرکت رات کی قریب کر دیا ہے جس کا ذکر خود خدا تعالیٰ نے اپنے کلام میں ارشاد فرمایا، جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ مکمل سورہ قدر کی ایک سورت 30ویں پارے کے اندر مذکور ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں اتارا، اور تم نے کیا جانا، کیا شب قدر؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ اس میں فرشتے اور جبریل اترتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے، وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک۔ ترجمہ کنز الایمان۔ خدا تعالی نے اس رات کا نام لیلۃ القدر رکھا، یعنی عظمت والی، بلندی والی رات، کیونکہ اس رات میں عظمت والے رب کا کلام عظمت والے رسول پر نازل ہوا ہے۔ جو بھی اس رات کی عظمت کا لحاظ کرتا ہے، اس میں اعمال خیر کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرتا ہے، قرآن مقدس کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم اور ارادہ کرتا ہے، اور پوری طرح صاحب قرآن حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فدائی شیدائی بن جاتا ہے، وہ بہت ہی بلند مرتبہ عظمت والا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کتنی عظمت و رفعت والی ہے، بس اس کا اندازہ اس سے کر لیں کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اس ایک رات میں خدا کی جو رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ ہیں۔ اس رات کی خصوصیت و برکت کا ذکر بھی قرآن کریم نے کر دیا کہ اس رات اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام کی قیادت میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، جو اس رات میں نیکی و عبادت گزار بندوں کی نیکیوں پر گواہ بنتے اور صبح ہونے تک ان کے لیے خدا سے سلامتی، امن اور سکون کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضور سید عالم نور مجسم رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبریل فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور ہر اس کھڑے بیٹھے کو دعائیں دیتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتا ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں سرکار کا ارشاد موجود ہے۔ یہ ایسی بابرکت رات ہے کہ اس رات فرشتے اتر کر خدا کے بندوں کا حال دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ نیز ایک روایت کے مطابق فرشتے عبادت گزار بندوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں اور انہیں اس رات کے نصیب ہونے پر مبارکباد بھی دیتے ہیں۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا کرنا ہے، لیکن افسوس ان مرد و عورت کی کم نصیبی پر جنہیں ایسی بابرکت رات حاصل ہوتی ہے اور وہ خواب غفلت میں مست ہوتے ہیں، خود اس رات کی قدر و منزلت عبادت کے ساتھ نہیں کرتے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس رات کی قدر و منزلت عبادت کے ساتھ کریں، اپنے عزیزوں کو قدر و منزلت بتائیں اور بھرپور اس رات کی تیاری کریں۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شب قدر کے رات کی تیاری کیسی کریں؟ تو اس رات کی تیاری عبادت کی اس انداز سے کی جائے کہ اس رات کے لیے
ہم اپنے ظاہر و باطن کو صاف و پاک کر لیں، غسل کریں، صاف کپڑے پہنیں، خوشبو استعمال کریں، اس لیے کہ آج تو فرشتوں سے بھی ملاقات کی رات ہے۔ جسمانی ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو بھی صاف کر لیں۔ اگر کسی کم نصیب کے والدین ناراض ہیں تو ان سے ملاقات کر کے اس رات کی آمد سے پہلے معافی مانگ لیں۔ اگر وصال کر چکے ہوں تو ایصال ثواب کر کے دعا کرتے رہیں، ان کی روح کو ایصال ثواب کر کے ان کو خوش کر لیں۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں، خلاف شرع کاموں سے توبہ کریں اور عہد کریں کہ خلاف شرع کام کبھی نہیں کریں گے۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت و الفت اور ان کے ایثار و مدد کا جذبہ پیدا کریں۔ ہر قسم کی نفرت، بغض و کینہ، حسد کی گندگیوں سے دل کو پاک و صاف کر لیں، اور اتنا صاف کر لیں کہ فرشتے خدا تعالی عز و جل کے یہاں ہمارے دلوں کی صفائی ستھرائی کے بھی گواہ بنیں اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ رات دعا کی قبولیت کی رات ہے۔ مکمل طور پر اس رات سے فائدہ حاصل کریں۔ خود خوب عبادت و ریاضت کے ساتھ اپنے اہل و عیال، دوست و احباب، بال بچوں کو بھی عبادت پر آمادہ کریں۔ لیلۃ القدر کی رات میں جاگنا اپنی قسمت کو جگانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ شب قدر کی آمد سے پہلے اس کی پوری تیاری ہم کر لیں۔ شب قدر عطا کیے جانے کے بارے میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شمعون نامی عابد تھا، جنہوں نے 1000 مہینے اللہ کی راہ میں جہاد کیے اور عبادت کی۔ اس پر صحابہ کرام کو تعجب ہوا اور عرض کیا کہ پھر اعمال کی کیا حیثیت؟ اس پر اللہ تعالی نے اس امت کو ایک رات عطا فرمائی جو اس غازی کی مدت عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت علامہ قرطبی نے موطا امام مالک کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ حضور اقدس رحمت تمام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ نے دیکھا ان کے مقابل میں آپ کی امت کی عمریں کم ہیں۔ اس سے آپ کو احساس ہوا کہ میری امت کے اعمال ان امتیوں کے اعمال تک نہ پہنچ سکیں گے، تو اللہ تعالی نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرمایا جو ان امتیوں کے 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ جب شب قدر آتی ہے، حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں جو سدرۃ المنتہا پر رہنے والے ہیں، اور وہ اپنے ساتھ 4 جھنڈے لاتے ہیں۔ ایک جھنڈا گنبد خضرا پر نصب کرتے ہیں، ایک بیت المقدس کی چھت پر، ایک مسجد حرام کی چھت پر نصب کرتے ہیں، اور ایک طور سینا کے اوپر، اور ہر مومن مرد و عورت کے گھر پر تشریف لے جاتے ہیں اور انہیں سلام کہتے ہیں۔ اس رحمت سے شرابی، قاطع رحم، سود کھانے والے محروم رہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذہن میں یہ خیال آتا ہوگا کہ آخر فرشتے کیوں شب قدر میں نازل ہوتے ہیں، کیوں اترتے ہیں؟ جب فرشتے خود تسبیح و تہلیل انگر ہیں، قیام، رکوع اور سجود ساری عبادات سے سرشار ہیں، پھر انسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کر کے زمین پر اترتے ہیں۔ اس تعلق سے چند باتیں ملاحظہ کریں۔ محدثین کرام نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ کوئی شخص خود بھوکا رہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے، یہ وہ نادر عبادت ہے جو فرشتوں میں نہیں ہوتی۔ گناہوں پر توبہ اور ندامت کے آنسو بہانا اور گڑ گڑانا، اللہ تعالی سے معافی چاہنا،
اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ تعالی کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر اٹھنا اور خوف خدا عز و جل سے ہچکیاں لے لے کر کے رونا، یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا فرشتوں کے یہاں کوئی تصور نہیں، کیونکہ نہ وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ گناہ کرتے ہیں، نہ سوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی عز و جل نے ارشاد فرمایا، گناہ گاروں کی سسکیوں اور ہچکیوں کی آواز مجھے تسبیح و تہلیل کی آوازوں سے زیادہ پسند ہے۔ اس لیے فرشتے یاد خدا میں آنسو بہانے والی آنکھوں کو دیکھنے اور خوف خدا سے نکلنے والی آہوں کو سننے کے لیے زمین پر اترتے ہیں۔ اللہ تعالی اس رات میں زندگی، موت اور رزق وغیرہ کے احکام فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ یہ چار فرشتے ہیں، اسرافیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہم السلام۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس سال جس قدر بارش ہونی ہے، جس قدر رزق ملنا ہے اور جن لوگوں کو جینا یا مرنا ہے، اس کو لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھ دیا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ شب قدر میں یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ کون کون شخص اس سال بیت اللہ کا حج کرے گا، ان کے نام، ان کے آبا کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، نہ ان میں کوئی کمی کی جاتی ہے، نہ کوئی اضافہ ہوتا ہے۔ جو اس رات 4 رکعت نمازی نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 مرتبہ، سورہ اخلاص 27 مرتبہ پڑھے، تو اس نماز کا پڑھنے والا گناہوں سے ایسا صاف ہو جاتا ہے گویا آج ہی پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالی جنت میں 1000 محلات عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو کوئی 27ویں رمضان کو 4 رکعت پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھے اور بعد سلام سجدہ میں جا کر 1 مرتبہ یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو بے انتہا نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس کے کل صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ شب قدر کی فضیلت و عظمت اور رفعت روایات کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ تو شب قدر کی رات جب ہمارے ہاتھ آئے تو ہم اس کی قدر کریں، عبادت کے ذریعے سے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، درود پاک کی کثرت کے ذریعے سے، گناہوں سے معافی مانگ کر کے، والدین حیات سے ہیں تو ان سے مل کر، ممکن نہ ہو تو فون وغیرہ کے ذریعے سے رابطہ قائم کر کے، اور اگر انتقال کر چکے ہیں تو ان کو ایصال ثواب کر کے یا قبرستان جا کر کے ان کی قبروں کی زیارت کر کے ان کو خوش کریں، ان کی دعائیں لیں اور ان کے حق میں دعائیں بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہم سب کو دارین کی نعمتوں، برکتوں، شوکتوں، عظمتوں سے مالا مال فرمائے اور ماہ رمضان کے فیضان اور شب قدر کی برکات سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔